وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں نہایت اہم سبق چل رہا ہے۔ پڑھا ہم نے پرسوں کہ عربی زبان میں ایک لفظ کئی حالتیں کئی شکلیں بدلتا رہتا ہے، لیکن ان لفظوں کا اپنا ذاتی پرسنل معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ الکتاب، الکتاب، الکتابی، یہ لفظ یہ اسم تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، پیش کے ساتھ بھی، آخر میں زبر کے ساتھ بھی، آخر میں زیر کے ساتھ بھی۔ تینوں کا معنی، تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ کتاب، دا بک۔ الکتاب کے آخر میں پیش ہے، الکتابہ کے آخر میں زبر ہے، الکتابی کے آخر میں زیر ہے۔ لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ الکتاب کب کہیں گے، الکتابہ کب پڑھیں گے اور الکتاب بھی کب استعمال کریں گے، سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مختصر سا ہم بتائے دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تفصیل سے ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ حرفوں کے پاس یہ قوت، یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگا دیں یا پیش کو چھین کے زیر لگا دیں۔ مثلا انا کو عربی گرامر والوں نے یہ قوت و طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی اسم سے پہلے آ کر اس کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگا دے۔ الکتاب سے پہلے انا آ جائے تو پھر ان الکتابہ کہیں گے۔ مثلا یوں کہنا ہو کتاب نئی ہے تو کہیں گے الکتاب جدید۔ کہنا ہو بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب نئی ہے، یقیناً کتاب نئی ہے، تو پھر کہیں گے ان الکتاب کی بجائے ان الکتاب جدید۔ اسی طرح اعلی، ہم نے کہا انا، یہ پیش کو چھین کے زبر لگا دیتا ہے۔ اعلی ایک پریپوزیشن ہے، پر کے معنی میں یہ پیش کو چھین کے زیر لگا دیتا ہے۔ کہنا ہو قلم کتاب پر ہے تو کہتے ہیں القلم علی الکتاب کی بجائے علی الکتاب۔ لیکن ہم نے کہا یہ بات آگے چل کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کبھی پیش کیوں، کبھی زبر کیوں اور کبھی زیر کیوں۔ سر دست ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک ہی اسم کے آخر میں جو کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے کیا ہیں۔ دیکھیے معنی نہیں تبدیل ہو رہا، تینوں کا معنی ہے کتاب، دی بک۔ لفظ کی ادائیگی، کسی لفظ کی ظاہری شکل و صورت بدل جائے لیکن معنی تبدیل نہ ہو، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اعراب، لفظ کا بدل جانا معنی کی تبدیلی کے بغیر۔ اعراب دو غلطیاں ہیں ہمارے ہاں، ایک تو اس کو آراب پڑھا جاتا ہے اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس سے مراد
لے لیتے ہیں یہ حرکات کو. حرکات اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے لفظ کی تبدیلی، معنی کی تبدیلی کے بغیر. اعراب میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اسم کی حرکت نہیں بلکہ پورا حرف ہی بدل جاتا ہے. یہاں تو حرکت بدلی ہے، یہاں پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اسم کا پورا حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں بدلتا. مثلا الکاذبون جھوٹ بولنے والے، الکاذبین جھوٹ بولنے والے. الکاذبون کہاں استعمال ہوگا اور الکاذبین کہاں استعمال ہوگا، سر دست ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسم کی ظاہری شکل و صورت بدل جاتی ہے، یا کہہ لیجئے کسی اسم کا کوئی حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں بدلتا. الکاذبون بھی استعمال ہوا اور الکاذبین بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں. اسی طرح المنافقون بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں اور المنافقین بھی استعمال ہوا. بتایا تھا ہم نے کہ المنافقون اور المنافقین کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. المنافقون سے مراد بھی وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں تو قرآن مجید کی حقانیت و صداقت پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن اندر سے وہ قرآن مجید کے لائے ہوئے نظام ہی کے مخالف ہوں، اس کے نظام حدود و تعزیرات کو وحشیانہ قرار دیتے ہوں، اس کے نظام حجاب کو رجل پسندانہ نظام قرار دیتے ہوں. المنافقون سے مراد بھی وہ لوگ ہیں اور المنافقین سے مراد بھی وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں سے ہم نے کہا تھا اعراب کی دو قسمیں بنی، اعراب بالحرکت اور دوسری قسم کیا ہے اعراب کی، اعراب بالحرف. الکتاب الکتاب الکتابی، اس میں جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی کس کی ہے، حرکت کی. اور المنافقون اور المنافقین میں جو تبدیلی ہے وہ کس کی ہے، حرف کی. دیکھ لیجئے حرکت جب بھی بدلتی ہے وہ آخر سے بدلتی ہے، لیکن یہاں المنافقون کے آخر میں بھی زبر ہے اور المنافقین کے آخر میں بھی زبر ہے. حرکت تو نہیں بدلی، تو پھر یہاں کیا تبدیل ہوا ہے، حرف. اس کو کیا کہیں گے، اعراب بالحرف. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، اعراب بالحرکت. یہ بات ہم نے پڑھی. اب جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسم کی کسی حالت کو اصلی حالت قرار دینا پڑے گا، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ تبدیل شدہ حالت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا تبدیلی نہیں ہوئی. کسی ایک لفظ کی حالت کو، کسی لفظ کی ایک حالت کو اصلی حالت قرار دینا پڑے گا، تب جا کے ہم تبدیلی کو پہچان سکیں گے. یہ بات بہت اہم ہے اور کبھی کبھی اس کورس کے اخیر میں سمجھ آیا کرتی ہے، لیکن جتنی بھی سمجھ آئے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے یہ تین حالتیں ہیں اس اسم کی، الکتاب، الکتابہ اور الکتابی. کسی اسم کی اصلی حالت کو پہچاننا بہت آسان. کسی اسم کے آخر میں پیش ہو، خواہ وہ سنگل ہو خواہ وہ ڈبل ہو. پھر سنیے، کسی بھی لفظ کے آخر میں پیش ہو، خواہ وہ ایک ہو خواہ وہ دو پیش ہو، وہ اس اسم کی، اس لفظ کی کیا کہلاتی ہے، اصلی حالت. الکتاب کسی اسم کے آخر میں پیش ہو تو وہ اس اسم کی کیا کہلاتی ہے، اصلی حالت.
الف لام کو ہٹا دیجئے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ الکتابو سے پہلے ال کو ہٹا دیا تو باقی کیا پڑھیں گے؟ کتابن، دو پیش آ جائیں گے، وہ بھی اس کی اصلی حالت ہوگی، تنوین بھی اصلی حالت ہوتی ہے، لیکن اگر دو پیش ہوں یہ اصلی حالت ہے، الکتابو، الکتابہ۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو تنہا الگ سے پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں پیش ہی پڑھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پانی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے الماء، الماء یا المائی نہیں کہتے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کمرے کو کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے الغرفۃ، الغرفۃ یا الغرفاتی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ پیش کا آنا کسی لفظ کے آخر میں یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصلی حالت، اوریجنل فارم، اصلی حالت۔ الکتابہ اس کو کہیں گے تبدیل شدہ حالت نمبر 1۔ اور بتائیے الکتابی کو کیا کہیں گے؟ تبدیل شدہ حالت نمبر 2۔ بات ابھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ مزید۔ ہم مثال دیتے ہیں ایک، دیکھیے الکتاب اصلی حالت ہے، الکتابہ تبدیلی کا آغاز ہے، تبدیل شدہ حالت نمبر 1 ہے، اور الکتابی یہ تبدیلی کی تکمیل ہے، تبدیل شدہ حالت نمبر 2 ہے۔ اب کوئی بھی شخص صاحب اقتدار ہو اس کی بھی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کرسی اقتدار پہ براجمان ہے، اس کی وہ حالت کہلائے گی بلندی کی حالت۔ بلندی کو عربی زبان میں کہتے ہیں رفع۔ قرآن مجید میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کی ہیبت قائم کر دی ہے سب جہانوں پہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع کا معنی بلندی۔ کوئی صاحب اقتدار ہے، کرسی اقتدار پہ ہم نے کہا براجمان ہے، اس کی وہ حالت کیا کہلاتی ہے؟ بلندی کی، رفع کی حالت۔ کوئی بھی اسم اپنی اصلی حالت میں ہو، اپنی اوریجنل فارم میں، اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس اسم کی وہ حالت کیا کہلائے گی؟ حالت رفع، حالت رفع۔ اور یہ حالت رفع کب ہوتی ہے؟ جب کسی اسم کے آخر میں کیا ہو؟ پیش، حالت رفع۔ کوئی شخص ہم نے کہا کرسی اقتدار پہ براجمان ہے، وہ تو اس کی حالت رفع ہو گئی۔ کوئی آتا ہے ہاتھ میں ڈنڈا لیے، بوٹ پہنے ہوئے، لیفٹ رائٹ کرتا ہوا، کہتا کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی کا آغاز ہے، یہ تبدیلی کا آغاز۔ کھڑے ہو جاؤ، بہت ہو چکی۔ کھڑا کرنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں نصب۔ ہمارے گاؤں میں بجلی کے کھمبے نصب کر دیے گئے، یعنی کھڑے کر دیے گئے۔ کھڑا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، نصب کرنا، کھڑا کرنا۔ اب یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ تبدیلی کی تکمیل کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ڈنڈے اور بوٹ والا گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا، کھینچتا ہوا کرسی سے اتار دے۔ کھینچنا، نیچے کھینچنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جر۔ جر مینز کھینچنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من جر ثوبہ، جس نے اپنا کپڑا کھینچا، گھسیٹا زمین پہ، خیلا، تکبر کرتے ہوئے، خود کو دوسروں سے بڑا اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ شاید وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو،
لیکن اللہ کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں وہ بہت چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث کا ایک حصہ دوسرے حصے کی یا بعض احادیث دیگر احادیث کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ کسی اگر حدیث میں خویا لا کا لفظ نہیں بھی ہے تکبر کرتے ہوئے تو دوسری حدیثوں میں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ تکبر کرتے ہوئے، خود کو بڑا سمجھتے ہوئے، جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کپڑا نیچے لٹکا لیتے ہیں، گریبان کھول لیتے ہیں، پکڑتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ایسا شخص اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ اور اگر تکبر نہیں ہے تو پھر یہ حدیث اس پہ صادق نہیں آئے گی، ایسا شخص اس حدیث کی زد میں نہیں آئے گا۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے، یوں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ فتویٰ لگانا کہ وہ اس حدیث کی زد میں آ جاتا ہے اور اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کے دل میں تکبر تو نہیں ہے لیکن ویسے اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، اس حدیث کی زد میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ شخص جس کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کر رہا ہے، شاید وہ اس حدیث کی زد میں آ جائے۔ اس لیے اصل بات کیا ہے کہ دل میں تکبر پیدا ہونا، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، اور اس طرح کی حیث کو، اس طرح کی کیفیت کو، اس طرح کی حالت کو اختیار کرنا۔ بہرحال اس میں علماء کرام کے اپنے اپنے موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جس کے دل میں تکبر نہیں بھی ہے پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے، وہ بھی اس حدیث کی زد میں آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا علماء کرام کے اس میں اپنے اپنے موقف ہیں، لیکن حدیث کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، حدیث کی اپنی ایک روح ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ایسا شخص جس کے دل میں تکبر تو نہیں ہے ویسے اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، اس حدیث کی زد میں آ جاتا ہے، حدیث کی روح کے منافی ہے۔ بہرحال علماء کرام کے اپنے اپنے موقف، ان کو ہم زیر بحث نہیں لاتے۔ اب دیکھیے، جر کا معنی کھینچنا، من جر ثوبہ، جو شخص اپنے کپڑے کو کھینچے گھسیٹے۔ پھر سنیے، کوئی شخص کرسی اقتدار سے براجمان ہے، وہ اس کی بلندی کی حالت ہے حالت رفع، تبدیلی کا آغاز ہوا ہے نصب، تبدیلی کی تکمیل ہو گئی ہے جر، کھینچ کے نیچے اتار لیا ہے۔ اسموں میں بھی یہ تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو حالت رفع ہوتی ہے، کوئی بھی اسم اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، کب؟ جب اس کے آخر میں پیش ہو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حرف، عربی زبان میں بھی کئی حرفوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسم کو حالت رفع یعنی بلندی کی حالت سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ ان کو عربی گرامر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی کسی بھی اسم سے پیش کو چھین کے آخر میں کیا لگا سکتے ہیں؟ زبر۔ بتائیے عربی گرامر کی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے؟ پھر سنیے، اگر کوئی حرف یہ قوت و طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی اسم کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگا دے، تو بتائیے عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ اس اسم کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اسم کو حالت رفع سے نکال کر کس حالت میں لے جائے؟ حالت نصب۔ نئی اصطلاحات ہیں، ہم نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، دوبارہ پھر سن لیجئے کہ کوئی بھی قطرہ مسلسل زمین پہ گرتا رہے تو جتنی مرضی سخت زمین ہو اس میں وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سخت سے سخت پتھر میں بھی پانی کا قطرہ مسلسل گر گر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن اگر وہ 15-20 دفعہ گر کر مایوس ہو جائے تو پھر ساری زندگی وہاں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اصطلاحات کو اپنے لاشعور میں داخل ہونے دیجیے۔ یہ ان اصطلاحات کا مسئلہ ہے، ان ٹرمز کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں خود بخود ہی جگہ بنا لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اسی رکھیے، فوری طور پہ یہ اصطلاحات ذہن نشین نہیں ہوں گی، اپنے لاشعور میں سے گزر کے اپنے شعور میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں داخل ہونے دیجیے۔ یہ اصطلاحات خود بخود ہی ہم نے کہا آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ان اصطلاحات کا اور آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہم نے کہا اسی رکھیے۔ یہ تین اصطلاحات ہیں، رفع، نصب، جر۔
کسی بھی اسم کی اصلی حالت کیا ہے؟ بلندی کی حالت کہ اس کے آخر میں پیش ہو. پیش کو سمجھیے کہ ایک تاج ہے جو اس لفظ نے اوڑھ رکھا ہے. تبدیلی کے آغاز کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑا کرنے کو. کھڑے ہو جاؤ، حالت نصب. جب کسی اسم کے آخر میں زبر ہو. تبدیلی کی تکمیل کو کیا کہتے ہیں؟ نیچے اتر آؤ، حالت جر. جب کسی اسم کے آخر میں زیر ہو. نیچے اتر آؤ. اب دیکھیے حرکت نیچے اتر آئی. پہلے کرسی اقتدار پہ حالت رفع میں تاج پہنا ہوا ہے، پھر تاج چھین لیا گیا، پھر نیچے اتار دیا گیا. یہ حالت جر ہے. یہ رفع ہے، یہ نصب ہے اور یہ جر ہے. یا کہہ لیجیے یہ رفع ہے براجمان، یہ نصب ہے اور یہ جر ہے. یہ تین اصطلاحات رفع، نصب اور جر اسموں میں استعمال ہوئی. اب رفع نصب جر ہی کو ہم لیتے ہیں یہاں اعراب الحرف میں. یہاں ہمیں بڑی مشکل پیش آئے گی. المنافقون اور المنافقین دو الفاظ ہیں. کس کو اصلی حالت کہیں گے، کس کو تبدیل شدہ حالت کہیں گے؟ یہاں بڑی مشکل پیش آئے گی ہمیں. یہ تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے. دیکھیے المنافقون کے آخر میں بھی زبر ہے، المنافقین کے آخر میں بھی زبر ہے. کون سی حالت اصلی حالت ہے اور کون سی حالت بدلی ہوئی ہے، تبدیل شدہ ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے یہ والا قاعدہ استعمال نہیں ہوگا. تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسان سمپل سا ہم آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتے ہیں. قطعاً آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز اس طرح کے لفظوں میں اصلی حالت کو اور بدلی ہوئی حالت کو پہچاننے میں. دیکھیے الکتاب، الکتاب، الکتابی ایسے اسموں کو جن کے آخر میں نون نہ ہو، نہ نون زیر نی ہو نہ ہی نون زبر نہ ہو، کہتے ہیں کہ ان اسموں کا تعلق ہے بے نون گروپ سے. اور جن اسموں کے آخر میں نون ہوتا ہے، خواہ وہ نون زیر نی ہو خواہ وہ نون زبر نہ ہو، تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو، ایسے اسموں کو کیا کہیں گے؟ خود ہی بتا دیجئے کہ ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نون گروپ سے. خوش قسمتی سے یا کہہ لیجئے بد قسمتی سے ہمارے ہاں بھی دو ہی گروپ ہیں، بے نون گروپ ہے، ایک نون گروپ ہے. بے نون گروپ آتا ہے تو نون گروپ کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نون گروپ آتا ہے تو بے نون گروپ کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے. دو ہی گروپ ہیں اسموں میں بھی. یا ہم نے کہا نون گروپ یا بے نون گروپ، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. دونوں قسم کے لوگ ہیں. ہم ایک اور مثال دے دیتے ہیں. المسلمون، اس کا تعلق بھی نون گروپ سے ہے. المسلمین، اس کا تعلق بھی نون گروپ سے ہے. اب یہاں ہم رفع کو، نصب اور جر کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت آسان قاعدہ. ایک مثال سے بات سمجھ آئے گی. دیکھیے نون کو تصور کیجئے کہ گڑا ہے. کوئی گڑا کسی کے سامنے ہو، وہ بچہ وہاں کھڑا ہے. اگر وہ گڑے سے فاصلے پر ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، تسلی بخش حالت میں، اطمینان بخش حالت میں. بتائیے اس کی حالت کب بدلے گی؟ جب وہ گڑے کے اندر گرے گا. پھر یا تو اس کے کپڑے خراب ہوں گے یا اللہ محفوظ رکھے اس کا کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا. اگر نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم گڑے سے فاصلے پر ہو تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی اصلی حالت. اصلی حالت کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بلندی کی حالت، حالت رفع. اگر نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم گڑے کے ساتھ اٹیچ ہے یا کہہ لیجیے گڑے کے اندر گرا ہوا ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ اس کی بدلی ہوئی حالت. یہاں ایک سہولت یہ ہے کہ نون گروپ کی بدلی ہوئی حالت نمبر 1 بھی وہی ہوتی ہے اور بدلی ہوئی حالت نمبر 2 بھی وہی ہوتی ہے. اگر نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم گڑے کے ساتھ اٹیچ ہے یا کہہ لیجیے گڑے کے اندر گرا ہوا ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ اس کی بدلی ہوئی حالت. یہاں ایک سہولت یہ ہے کہ نون گروپ کی بدلی ہوئی حالت نمبر 1 بھی وہی ہوتی ہے
اور بدلی ہوئی حالت نمبر 2 بھی وہی ہوتی ہے۔ اب بتائیے، المنافقون اور المسلمون دونوں حالت رفع میں ہیں، تو المنافقین اور المسلمین یہ دونوں کس حالت میں ہوں گے؟ حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی۔ پھر سن لیجئے، 3 حالتیں ہوتی ہیں کل کسی بھی لفظ کی۔ ایک اس کی اصلی اوریجنل حالت، نمبر 2 تبدیل شدہ حالت نمبر 1، اور نمبر 3 تبدیل شدہ حالت نمبر 2۔ 3 حالتیں ہو گئی۔ جن اسموں کا تعلق بے نون گروپ سے ہو، جن کے آخر میں نون نہ ہو، ان میں اصلی حالت کس کو کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں کیا ہو؟ پیش۔ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کس کو کہتے ہیں کہ آخر میں کیا ہو؟ زبر۔ اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کس کو کہتے ہیں کہ آخر میں کیا ہو؟ زیر۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں بلندی کی حالت کو، اصلی حالت کو حالت رفع، تبدیلی کے آغاز کو کھڑے ہو جاؤ کیا کہتے ہیں؟ نصب، اور تبدیلی کی تکمیل کو نیچے اتراؤ کیا کہتے ہیں؟ جر۔ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں کا قاعدہ مختلف ہے۔ نون گروپ میں ہلکے پھلکے انداز سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ نون گروپ میں، یا کہہ لیجئے نون گروپ کی حرکتوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ نون گروپ کی حرکتیں مت نوٹ کیجئے، صاحب اقتدار ہیں پھنس جائیں گے۔ نون گروپ کی حرکتوں کو مت نوٹ کیجئے۔ نون گروپ میں پھر کس کو دیکھنا ہے؟ حرفوں کو۔ نون گروپ کی حرکتوں کو ہم نے کہا نوٹ نہ کیجئے، کیا دیکھیے کہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والا لفظ نون سے فاصلے پر ہے یا نون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی نون کے اندر گرا ہوا ہے۔ اگر فاصلے پر ہو تو حالت رفع، اور اگر اندر گرا ہوا ہو، ساتھ جڑا ہوا ہو، تو پھر حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ المنافقون حالت رفع میں ہے، اور المنافقین حالت نصب اور حالت جر میں ہے۔ ابھی یہ سبق اچھی طرح واضح نہیں ہوگا، اسی سبق کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز ہم کل۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کوئی موضوع شروع ہو اس وقت 20% ہی سمجھ آ جائے، 5واں حصہ ہی اسی پہ اکتفا کیجئے۔ اگلے دن 20% اور صحیح، اس سے اگلے دن 20% اور صحیح۔ پہلے دن کبھی بھی کوئی سبق اچھی طرح سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے، وہ اگلے دن پوری ہو جاتی ہے، اس سے اگلے دن پھر جب ہم ریویژن کریں گے پھر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی بھی سمجھ آئی ہے اتنے پہ اکتفا کیجئے۔ اگر شیطان آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، تو اس وسوسے کو ذہن سے جھٹک دیجئے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ بالکل ذہن میں یہ بات نہ لائیے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، اچھی طرح یہ سبق واضح ہوگا انشاءاللہ العزیز کل جب ہم پھر پڑھیں گے یہیں سے۔